اگر ان ناسوروں کو کاٹا نہ ہوتا تو سماج میں ایسا پھیل کے برباد کر دیتے، اور صرف 10 بچے تھے نہروان میں. میں اپنا حیات کی لہو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. صرف 10 ناسور بچ گئے تھے نہروان میں. مسجد کوفہ سے کربلا تک کے کیا انجام ہوا ہے؟ اب یہ کہو کہ علی آپ کا شکریہ کہ ان کو کاٹ کاٹ کے آپ نے ہمیں جینے کا ہنر اور سلیقہ اور مہلت دے دی ہے. اور اگر ایسا نہ ہوا ہوتا، ہاں اب جو لوگ جن کے کٹے ہیں تکلیف تو ہوگی نا. یہ تو بہت نیچرل چیزیں ہیں. میں کل آپ کی اجازت سے جملہ پڑھوں، اس میں کسی اور سے کہیے گا، مجھ سے کہہ چکے ایک موضوع پہ میری گفتگو. ذوالفقار خود ایک موضوع ہے، کون اور کیا اور کیسے اور کیا، اس کی اپنی خصوصیات ہے، تفصیلی بحث ہے. لیکن علماء کی کتاب پڑھیے گا ذوالفقار پر. ذوالفقار ایک نصاب ہے، اور ایسے معلم کے ہاتھ میں ہے کہ اگر جس نے اس کا تھوڑا سا نصاب پڑھا، اس کے جسم پہ نصاب کا اثر رہا. تلوار ذوالفقار جس کو صرف چھو جاتی تھی، اس کا زخم صبح قیامت تک جب تک وہ زندہ بھرتا نہیں تھا. یہ تو یقیناً آپ کو پتا ہوگا. سر ہلا رہے تو سلوات بھیج کے بتا دیے کہ سمجھ گئے ہیں. ذوالفقار اگر کسی کو لگ گئی، لگ نہیں جاتی تھی، اتنی ہی لگائی جاتی تھی. استاد جانتا تھا کہ کس کو کتنا نصاب پڑھانا ہے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، استاد جانتا تھا کہ کس کو کتنا نصاب پڑھانا ہے. علی بیہی کے لیے کافی ہے تو بس ٹھیک ہے، اور اگر یہ کسی کو چھو گئی تو ہی پاس ہو گئے. ترجمہ آسان کر دوں، اگر کہ کسی کو پورا پڑھا دیا تو وہ پاس ہو جاتا تھا. ذوالفقار جس کو جتنی ضرورت، معلم کو جتنی ضرورت اتنا نصاب پڑھایا. زخم لگ گیا، جب تک جیتا تھا زخم بھرتا نہیں تھا. اگر پورا نصاب پڑھ لیا تو اس پاس وہ پورا پاس ہو جاتا تھا. اب آپ مجھے بتائیے، دنیا کا قانون یہ ہے کہ اگر میں اس ابا کو بدلوں گا تو یا اس جیسی ابا لوں گا یا اس سے بہتر لوں گا. اگر میں اس بائک کو چینج کروں گا کسی سبب تو اس کا حق تو یہ کہ اس سے بہتر لیا جائے، یا کم سے کم اس کے برابر ہونا چاہیے، یا یہ اس کے جیسی ہو یا اس سے بہتر ہو. بہتر اگر نہیں تو اس کے برابر ہونا چاہیے. تو جب ذوالفقار کا نصاب یہ ہے کہ جس کو زخم لگ جائے، اگر وہ ہے تو اس کا بھرتا نہیں ہے، پورا پڑھ لیا تو ختم ہو جاتا ہے. تو آل محمد کے پاس دو ہی چیزیں ہیں، ایک ہے ذوالفقار، ایک ہے قلم. اب اگر کوئی شہزادہ آتا ہے ذوالفقار کے بجائے قلم اٹھاتا ہے، اب تو علماء کی بستی ہے، اگر کوئی شہزادہ ذوالفقار کو نہیں قلم کو اٹھاتا ہے تو علی کا بیٹا ہے، یہ جانتا ہے کہ اگر ذوالفقار کو نہیں اٹھایا، تلوار کو نہیں اٹھایا، قلم کو اٹھایا ہے تو اس موقع قلم میں وہی جان ہے جو بابا کے ذوالفقار میں ہے. بس فرق یہ ہے جب میدان میں چلے تو ذوالفقار ہے. جو منافقین ہیں، جو مشرکین کی گردنوں کو کاٹے وہ ذوالفقار ہے. جو منافقین کے دلوں پہ نشتر لگا دے وہ حسن کا قلم ہے. اور دونوں زخم آج تک بھرتے نہیں ہیں. نہ حسین کی جنگ انہیں ہضم ہوتی ہے، نہ حسن کا قلم. دونوں کی کاٹ آپ کو پہچاننا ہوگا. آسان کر دوں، مجھے کہنا کچھ اور تو مگر بہتا یہاں تک آ گیا. وہ بہت سارے کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو تند مزاج تھے، آپ ہی کے علاقے کے کہنے والے ذمہ دار نے کہا تھا حسین چونکہ تند مزاج تھے لہذا انہوں نے تلوار اور سرخ رنگ کو چنا تھا. حسن بہت متین تھے، سنجیدہ تھے، دھیرتا تھا، ٹھہراؤ تھا، لہذا سبز رنگ اور گرین کو چنا. لہذا انہوں نے سلح کے بعد کی نادان ہے، انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں قینچی نہیں دیکھی تھی. انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی قینچی نہیں دیکھی ہے. قینچی کو اٹھائیے، دو پھل ہوتے ہیں، بظاہر یہ چلنے میں ایک دوسرے کے خلاف چلتے ہیں مگر کاٹنے میں مقصد ایک ہوتا ہے. قینچی کے دو پھل کو آپ دیکھیے، بظاہر چلنے میں ایک دوسرے کے خلاف لگتے ہیں مگر کاٹنے میں دونوں کا مقصد ایک ہوتا. یہ ہم ہیں جنہیں تم مختلف سمجھتے ہو، یہ دو انجمن ہو گئی ہے. یہ دو انجمن نہیں ہے، یہ اسی قینچی ہے کہ نفاق کو کاٹنے میں ساتھ ہے. وہ اور ہوں گے
चलते तो जिंदगी भर साथ है मगर कभी नहीं मिलते हैं। सलवार भेजे मोहम्मद और मोहम्मद पर। ए मेरे हबीब आप मुंजिर हैं, डराने वाले हैं, अज़ाब इलाही से मुतनब्बे मुतवज्जे करने वाले और डराने वाले हैं। और सुनिए ज़बान वही बेलाने वही, इन सबसे कह दीजिए बता आपको रहा हूँ, कह आपसे रहा हूँ। मुखातब आप है मगर ऐलान पूरी मिल्लत और बशरियत और इंसानियत का नाम है। बोले कुल्ले कौमिन हाथ। और ये आयत का एक ऐसा टुकड़ा है, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी खित्ते, किसी रंगो नस्ल, किसी इलाके का हो, इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकता है कि साहब हर कौम, हर मिल्लत, हर इलाके के लिए किसी गाइड, किसी रहनुमा, किसी हादी की जरूरत है। आप अपने इलाके के किसी ये मशहूर शहर बनारस चले जाइए, जहाँ आप नए हो, नई जगह हो, कुछ पुरानी यादगार किसी हिंदू धर्म बरादरी से हो या मुसलमान बरादरी, कुछ ऐसी इमारतें हैं जो कई सौ साल पुरानी, 1000 साल पुरानी है, तो हम क्या करेंगे, आप देख के चले आएंगे ना, अगर उसके बारे में मालूमात नहीं है। इसी हादी को आज की दुनिया में और आज की ज़बान में गाइड कहा जाता है। गाइड लाता है, क्या करता है, बताता है कि साहब ये आप मंदिर देख रहे हैं, ये इतने 100 साल पुरानी है, इसको फला बादशाह के ज़माने में बनाया गया था, इसके ये खुसूसियात हैं। किसी आप बिल्डिंग, किसी किले में जाते हैं, वो जो गाइड होता है, वो गाइड जो बताता है ये है, ये है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि आप जिस गाइड का इंतखाब करते हैं, चूज़ करते हैं कि भैया हमें बता दो, उससे पैसे भी देते हैं और उसकी बातों का ऐसा अंधा एतमाद होता है, वो जयपुर के किले के बारे में जो बताते हैं आप यकीन करके चले जाएंगे। मैंने आज तक किसी गाइड से किसी भी जाने वाले को उलझते नहीं देखा तो गलत बता रहे हो, और जब जाने लगते तो थैंक्स के साथ उसे कुछ दे करके भी आते हैं। इसका मतलब अगर इंसान अपने हादी और गाइड पर भरोसा कर लेता है तो शुक्रिया भी अदा करता है और एतमाद भी करता है। तो जो फरमाए, अगर कोई अपने हादी पर एतमाद कर लेता है तो उसका शुक्रिया भी अदा करता है और उसकी कई बातों पर एतमाद करता है, मगर उससे कब जब यकीन हो जाए कि ये गाइड इसी के बारे में बता रहा और यहीं का रहने वाला है। मैं कुछ पहुंचा रहा हूँ आप तक। ये जो गाइड है हमारा, ये यहीं का रहने वाला है, उसके बारे में इसकी मालूमात है। बस बड़ी आसान सी बात है, जब जयपुर का रहने वाला है, गाइड वहीं का होता है, वहीं रचा बसा पला बढ़ा होता है। अंधा भरोसा इसलिए करते हैं कि बचपन से किला देखा, किले के बारे में सुना है, लिहाजा ये गलत नहीं बताएगा, जो सुनता चलाया यहीं का रहने वाला है। अब अगर कोई आता कहता जन्नत है, जहन्नम है, तस्लीम है, सलसबील है, कौसर है, हूर है, सिरात है, तो उसका मतलब ये है इसने सुना नहीं है, देखा है, बनते हुए देखा है। उसी एतकाद का नाम ईमान है। बहुत सारे लोग कहते साहब ये ना कहिए, वो ना कहिए, ऐसा ना कहिए, वैसे बिल्कुल सही बात है, नहीं करना चाहिए। आइए मैं अदब की दुनिया में आपको आपने मौजू से एक बात कहता हुआ चलो। मैं एक जगह से गुजरा, गुलाब का फूल था, छू न सका, ले न सका, लेकिन उसकी भीनी खुशबू ने मेरे कदमों में जंजीरें डाल दी। लम्हे भर के लिए रुका, ठंडी सांस भरी और फिर आगे गुजर गया। और अगर हमारा दिल चाह और इम्कान में रहा तो उसे खरीद भी लेंगे, अपने पास रख भी लेंगे। किसी ऐसे बाजार और मार्केट से गुजरे जहाँ परफ्यूम और इत्रियात की दुकान थी, तो हम वहाँ जा करके सूंघेंगे भी और रुका होंगे तो खरीदेंगे भी। किसी ऐसी जगह से गुजरे कि जहाँ से बदबू आ रही हो, ताफून हो, गंदगी हो, तो आप ठंडी सांस लेंगे, रुकेंगे, खरीदेंगे, जब तक दम रहेगा सांस रोक लेंगे और कहेंगे यहाँ से जल्दी से गुजर जाओ। न सांस लेंगे, न रुकेंगे, न ठहरेंगे, न खरीदने की फिक्र करेंगे। खुशबू का तकाजा ये है कि रुको, सूंघो, खरीदो, उसे सीने से लगा लो। बदबू और ताफून का तकाजा ये है कि चलो सांस को रोको, यहाँ से हट जाओ, भाग जाओ। अदब की जबान में यही तो तवल्ला और तबर्रा है। अदब की जबान में यही तो तवल्ला और तबर्रा। बाज किरदार की खुशबू ऐसी होती है, खड़े यहाँ होते हैं, करबला की खुशबू महसूस करते, देर में ठंडी सांस लिया करते हैं। और बाज किरदार ही ऐसे है कि घिन आती है, वरना हर एक पे लानत नहीं करते हम लोग। सलवात भेजे मोहम्मद और मोहम्मद पर। ए मेरे हबीब, ए मेरे हबीब, ए मेरे हबीब, आप मुंजिर हैं।
کیجئے ہر قوم کے لیے ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے۔ جب جہالت میں غرق، کفر میں گلے تک ڈوبے، شرک کا پانی سر سے اونچا ہو گیا تھا، اپنے ہاتھوں کو بنائے ہوئے کو بھگوان مان لیا تھا، جب تک تھک جاتے تھے تو تھکنے کے بعد پوجے کے بعد پھر پوجا کرنے کے لیے تیار، تلواریں بے نیام ہوتی تھی تو اپنوں پر گلا کاٹ دیتی تھی، نیزے جب تولے جاتے تھے تو اپنے چاہنے والوں کے سینوں میں اتر جاتے تھے، تیروں کی بارش کرتے تھے اور ڈھال کے بادل ہمیشہ جب میادین میں چھائے رہتے تھے تو پروردگار نے اس جہالت اور جاہل قوم پر اتنا کرم کیا کہ اپنا حبیب، اپنا طٰہٰ، اپنا یاسین، اپنے مدثر، اپنے مزمل کو بھیج دیا ان کے درمیان، جو جائے ان بدوؤں کو وحی کی زبان سے آشنا کرائے، ان صحرا نشینوں کو سبیل کی باتیں کرے، ان جہنم کی زندگی سے نکال کر کے ان کو جنت کی بشارت دے۔ لیکن کیا کیا گیا؟ یہ بھی ماننے کو تیار نہ تھے۔ جب وہ چلتا تھا ان گلیوں میں، کبھی پتھر مارتے ہیں، کبھی کانٹے بچھا دیتے ہیں کہ پاگل کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں۔ قلب رسالت کی تنہائیوں کو محسوس کیا پروردگار نے تو بزبان وحی کہا، ڈریے نہیں، گھبرائیے نہیں، پریشان نہ ہوئیے، مضطرب نہ ہوئیے، احساس تنہائی نہ کریے، عالم زر میں جو آپ سے بچھڑا تھا اسے مانگنے کی دعا کریے۔ عالم زر میں جو آپ سے بچھڑا تھا وہ بھی بے چین ہے، آپ بھی بے چین ہیں، اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے کہیے تو وہ پروردگار اسے اچھا لگتا ہے، ہوگا آخری تاجدار نبوت کا، لیکن جب وہ مانتا ہے تو اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ ہوگا نبوت کا آخری تاجدار کائنات کا، مگر وہ ہم سے مانگے تو اچھا لگتا ہے۔ باپ کی شفقت اور ماں کی ممتا کا تقاضا یہ ہے، بچہ چیخے نہ تو شیر نہیں پاتا، بیٹا تڑپے نہ تو باپ سے شفقت نہیں پاتا، وہ جو ہزار ممتاؤں کا خالق ہے وہ بھی چاہتا ادعونی استجب لکم، تم مانگو تو صحیح، تو ہم سے کلام تو کرو، ہم سے گفتگو تو کرو۔ اے میرے عزیزو، اے میرے دوستو، آپ الجھتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ان سے دکھ، مجھ سے درد، بچے کی شکایت، بیوی کی شکایت، مہینے کی شکایت، مالی شکایت، پریشانیوں کو ان سے نہ کہیے۔ یہ دنیا ہے، یہ رو رو کے سنے گی، ہنس ہنس کے اڑائے گی۔ یہ دنیا ہے، یہ رو رو کے سنے گی، ہنس ہنس کے دنیا کو سنائے گی۔ جب دل ٹوٹے، جب بچھڑے، پریشان ہو، کوئی آ کر نہ سنے، کریے وضو، بچھائیے مصلے کو، 2 رکعت نماز پڑھیے، مادر امام زمان کے حوالے کریے گفتگو۔ ہو ہی نہیں سکتا ہے بیٹا بلائے اور باپ نہ آئے۔ اس کے برعکس ہوتا ہے کہ اولادیں آنکھ ہو جاتی ہیں، باپ بلاتا رہتا ہے، نہیں آتا، چاہے میدان ہو یا غار۔ انا والی ابو حاضر امت، میں اور علی اس امت کے باپ ہے، علی نہیں، امامت امت کے باپ ہے۔ اپنے آپ کو پہنچائیے، اٹھائیے ہاتھوں کو، دعا کریے، میرے پروردگار حبلی من لدنک سلطانا نصیرا، میں سمجھوں اپنے پاس سے، بالکل اپنے پاس سے ایک سلطان نصیر عطا کر دے۔ میں جلدی سمجھوں، ایک سلطان نصیر عطا کر دے۔ 40 سال کی تنہائیاں قلب رسالت میں ایسے کچھوں کے لے رہی تھی، تھا سب کچھ، حرم الہی ہے، بیت الہی ہے، پورا اپنا گھر ہے، خاندان ہے، قبیلہ ہے، چاہنے والے ہیں، ٹھیک ہے، باپ کی شفقت رک گئی، ماں کی ممتا ہم سے دور ہو گئی، نہ جانے کیوں جسم کا ایسا آدھا ٹکڑا اپنے سے پچھڑا ہوا ہے کہ رسالت احساس تنہائی کر رہی ہے۔ اور جانے کے بعد میں نے پہلی بار پیغمبر کو اتنا سوالی دیکھا کہ دستے رسالت اٹھائے اور دوڑا چلا آتا ہے کعبے کے پاس۔ اب تک جب تک کعبے کے پاس آتا تھا پیغمبر تو اس کا انداز اور ہوتا تھا، جب بھی ہوتا تو پروردگار سے محل گفتگو ہوتا تھا، پروردگار سے مانگتا تھا۔ کرے تو کیا کرے، انداز محمد یہ ہے کہ پروردگار سے مانگتا ہے یا پروردگار کے گھر سے مانگتا ہے۔ آتا آنے کے بعد جیسے دستے رسالت میں قرآن محمد آئے اور دیکھنے کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، جیسے ہی نصف نور ملا، نصف نور سے بقیہ مصرع آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں، یہ پڑھی، لیکن ایک نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں۔ کون سا پڑھا میں نقطے کی طرف نہیں، اس میں ایک اشارہ، ایک پیغام سے دینا چاہتا ہوں اپنی ماں بہنوں اور اپنے بزرگوں کے نام۔ قرآن بھی پڑھا، کون سا سورہ؟ یہاں کا حوضہ بھی ہے، سورہ مومنون پڑھا، 10 آیتیں پڑھی، سورہ مومنون کے 18 ہے، سورہ مومنون میں 10 آیتوں کو بھی پڑھا۔ سورہ مومنون وہ ہے جو مدنی سورہ ہے، اگر میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے تو۔ ابھی علی کا ہے 3را دن، جب علی ہوں گے 10 سال کے،
تب قرآن نازل ہونا شروع ہوگا. رسول جب مکے سے مدینے جائیں گے تب سوروں کو جب سلسلہ مدنی سورہ جب سورہ مومنون کی نوبت آئے گی تب سورہ مومنون نازل ہوگا. اور علی نے 10 سال پہلے سورہ مومنون کی 8 آیتوں کی تلاوت کر دی ہے. ان ساری باتوں حضرت سے ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں. آخر سارا کمال سارا اعجاز اس مولود کعبہ کے نام تو ہے, لیکن میں ایک بہت ہی سماجی اور مزاجی اور عام سی بات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. ایک عجیب الخلقت بچہ پیدا ہوا یورپ میں. السورہ اخبار نے لکھا, نوائے وقت پاکستان نے لکھا, جمہوریہ اسلامی ایران کے اخبار نے اس واقعے کو لکھا. ایک عجیب الخلقت بچہ یوں پیدا ہوا. چلو آسان کر دوں, ہم آپ میں جوانوں سے کہوں, بزرگوں سے پیدا ہوئے پلے بڑے یہاں تک پہنچ گئے. اما کہاں کا ٹیسٹ اور کہاں کی اسکیننگ اور کہاں کا کیا, اور ماشاءاللہ 8-8 10-10 بھائی بہن ہو کر کے یہاں تک آ گئے. اب تو اتنے چونچلے ہیں, اگر انہیں ڈبے کا دودھ لا کے نہ دے تو آپ کے سر کو مٹکا بنا دیا جائے گا. جب وہ بچہ پیدا ہو تو وہاں ابھی بھی ہوتا, تو ترقی یافتہ ممالک کا شکم مادر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے. آخری مرحلے میں دنیا میں آنے کے بعد اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. قبلہ جانتے ہیں کہ تیسرے دن اس کا ایڈی کا جو خون نکالا جاتا ہے وہ ہارٹ کا ہوتا ہے اور ایک برین کا بھی ہوتا ہے. جب اس کا برین ٹیسٹ کیا گیا تو اس کے دماغ پر, اس میں پڑھے لکھے بھی ہمارے جوان بیٹے, ویوز لہریں بنی ہوئی تھی. جبکہ 3 دن کے بچے کا جو برین ہوتا ہے بلینک ہونا چاہیے, اس میں کچھ نہیں ہونا چاہیے. اس میں اس لیے کہ اس میں کیپیسٹی ایبلٹی ہوتی نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو اپنے حافظے میں محفوظ کر لے. آنے کے بعد بہت پریشان ہوئی کہ یہ کیسے ممکن ہے. پوری ٹیم ڈاکٹروں کی پریشان ہوئی. اس کو جب ڈیولپ کیا گیا, اس کو کنورٹ کیا گیا, اس ویوز کو جب ریڈ کیا گیا تو اس سے میوزک کی آواز آ رہی تھی. 3 دن کا بچہ, میوزک کی آوازیں. ڈاکٹر کی ٹیم پریشان, اس امپاسبل, ممکن نہیں, کیسے ہو سکتا. ایک ماہر نفسیات کو بلایا گیا اس ٹیم کو کہ تم کیا کہتے ہو. جب اس نے رپورٹ کو پڑھا تو اس نے مسکرا کے کہا, بس میں نے ختم کیا, اس نے مسکرا کے کہا کہ بچے کی ماں کو بلاؤ. میں معاف نہیں کروں گا. انہوں نے کہا کہ اس نے کہا نہیں میں پانی نہیں پیتا ہوں, میں تو کوثر کا ساتھی ہوں, باپ دادا سے وہاں سے جا کے پیئیں گے انشاءاللہ. سلام بھیجے محمد علیہ. اس ڈاکٹر نے ماہر نفسیات نے کہا کہ بچے کی ماں کو بلاؤ. بچے کی ماں کو جب بلائے گا اسے پوچھا کہ جب یہ بچہ 4 مہینے کا آپ کی شکم میں ہو گیا تھا تو آپ کی مصروفیات کیا تھیں, کیا ایکٹیویٹیز آپ کی کیا تھی, نہ تھی. تو کہا کچھ تو سوچو, کچھ تو جسے کنٹینیو تم کرتی رہی ہوگی. اس نے کہا او ہاں یس. جب 4 مہینے کے بعد میری ایکٹیویٹیز یہ تھی کہ ہمیشہ ایئر فون میرے کان میں لگا رہتا تھا اور ہمیشہ میں میوزک سنا کرتی تھی. کیا پڑھوں آپ کے لیے, میں کنٹینیو میوزک سنا کرتی تھی. ڈاکٹر نے ڈیسیزن لیا ان دنوں کے بعد ماں جو کرتی ہے بچے کے ذہن پہ لکھ جاتا ہے. بہت سنا آپ کے بارے میں ہم نے, جو ماں مسلسل کرتی ہے وہ بچے کے ذہن پہ لکھ جاتا. مولود کعبہ آپ پہ کروڑوں سلام, لیکن آپ سے پہلے آپ کی ماں کو سلام جو یہاں بیٹھ کے لوہے محفوظ کی تلاوت کرتی تھی. ایک ماں جو مسلسل انجام دیتی ہے, خیر ارادی ہی طور پہ کہنا ہو, بچے کے ذہن پہ نقش ہو جاتا ہے. اب آپ جائیے گا گھروں میں دیکھیے گا, آپ کے گھر میں محلے میں دیکھیے گا, وہ بچہ جو ابھی چل نہیں سکتا ہے, گھٹنوں نہیں چل سکتا, صحیح سے کروٹ نہیں لے سکتا, لگائیے نہ ہو, پڑھیے نہ ہو, یہ ننھا سا ہاتھ ایسا اٹھ کے یزیدی چہرے پہ تماچا مارتا ہے. اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ, نام عباس کا خود ہاتھ اٹھا دیتا ہے. جن ماؤں نے نوحے سنے ہیں بیٹا عزادار ہوگا, اور اگر تبرک کھایا ہے حسین کا تو حسین کا ماتم دار اور دین کا وفادار ہوگا. ہم کھاتے بھی ہیں تو حسین کا, حسین کی ماں کا لوٹتے نہیں ہیں. جو کھاتے ہیں وہ حسین کا صدقہ ہے. میرے عزیزوں میرے دوستو, لقمے پہ نظر رہے. دنیا فقیر کہتی ہے تو کہا کرے, غریب کہتی ہے تو کہا کرے, پروردگار تمہیں خیانت کار, رشوت خور, چور, کسی کا مال کھانے والا نہ کرے.
کپڑوں میں پیمند لگے رہے مگر پاکیزہ ہو، موبائل ٹوٹا ہو مگر آپ کا اپنا ہو، گھر میں بہت ساری رونقیں نہ ہو مگر گھر میں ایک بھی روپیہ مشکوک نہ لگا ہو۔ مجھے یاد آ رہا ہے، میں اگر نام بھول رہا ہوں نام کا، کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ شیطان دو زانو ہو کے زمین پہ بیٹھ کے سر پہ ہاتھ ٹھوکتا ہے کہ آخر یہ کیا ہو گیا، کیا یہ جو گھر بن رہا تھا بھائی کا حق دبایا، پڑوسی والے کی دیوار آگے بڑھا دی، وہاں سے پیسہ دبایا، وہاں جھوٹ بولوایا، سارے پیسے اکٹھا کرا کے 2 منزلہ بلڈنگ میں نے کھڑی کروائی، یہ اس پہ لکھ دیتا ہے کیا؟ تو پتہ نہیں اس کا رب کون ہے، نہ جانے اس کا رب کون ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت ابھی سے کرے۔ ایک پیغام آج کا نام، اپنے بچوں کی تربیت اپنے حساب سے کریں، اپنے دین کے لحاظ سے اس لیے کریں کہ جب وہ محلے میں نکل کے کہیں جائے، اسکول یا کہیں جائے، جب وہ گفتگو کریں تو یہ پوچھیں گے کس کا چشم و چراغ ہے، اور کہیں ایسے لہجے میں گفتگو نہ کریں کہ فوراً پولیس میں بھرتی ہو جائے۔ آپ کی تربیت آپ کے ہاتھوں ہے۔ کردار بتائے کہ حسینی کردار ہے۔ ایک جذباتی اور آپ کی خدمتی آپ کے لیے کہہ دوں، محرم کا چاند جیسے نمودار ہوتا ہے، تمہیں لاکھوں کے بیچ اس گمنام شہر میں تمہیں گم نہ ہونے دیا، تو محشر تو آپ کا ہے، محشر تو آپ کا ہے، قیامت کا دن تو آپ کا دن ہے۔ محشر دشمنان آل محمد کے لیے محشر ہے، حسین کے لیے ماتمداری کی جگہ ہے۔ قیامت تو دشمنان آل محمد کے لیے قیامت ہوگی، ہمارے لیے تو بہترین موقع ہوگا، ایک ساتھ 14 سورجوں کو دیکھ لیں گے۔ قیامت ان دنوں میں ٹوٹے گی کہ جن وہ تاروں کو توڑنے کی بات کرتے تھے، سورجوں کو نوچنے کی بات کرتے تھے، تب تو مر، تجھے پتا چلے گا کہ حسین کون ہے۔ جن پر ڈنڈیوں پہ تو دوڑتا رہا تھا، دوڑ کے گرتا تھا، لہو لہان ہو کے پھر بے تکان دوڑنے کی کوشش کرتا تھا، بے منزل بے مقصد بے مہار ہو جاتا تھا، کہیں پہنچتا نہ تھا، تجھے جب صراط مستقیم دکھائی دے گا تب تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ میں نے کیا کر ڈالا ہے۔ یہ وجہ تھی ایک لامذہب ایتھسٹ نے جب امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ نہ دین ہے، نہ محشر ہے، نہ حشر ہے، نہ برزخ ہے، نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے، نہ تسلیم ہے، نہ سلسبیل ہے، نہ کوثر ہے، یہ کوئی چیزیں نہیں ہیں، سب خیال ہے، اوہام ہے اور ایہام ہے اور خرافات، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جب وہ تھک گیا بولتے بولتے اور چپ ہوا، منہ کا تھوک سوکھ گیا، تو میں اپنے لفظوں میں کہتے امام نے مسکرا کے کہا، جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ سب کچھ نہیں ہے، اگر ایک لمحے کے لیے مان لے کچھ نہیں ہے اور ہم دونوں وہاں گئے، کچھ نہیں ملا، تو کوئی بات نہیں۔ تم کہہ رہے سب کچھ نہیں ہے نا، اور ہم دونوں جب وہاں گئے اور اگر کچھ نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، اور اگر یہ رہا تو، اور اگر یہ رہا تو، سنے کہ فرزند رسول کلمہ پڑھ رہی ہے، جن کے گھرانے کا پالا ہوا دین ہوتا ہے وہ ہادی ہوتے ہیں، چرواہے نہیں ہوتے ہیں۔ کیا کروں، ان جملوں کے تو آپ خریدار ہیں، وہ چرواہے وہ ہانکتے نہیں ہیں، بلاتے ہیں۔ جنہوں نے ہانکا تھا آج تک ان کے وہاں کوڑے رکھے ہیں، ذوالفقار دکھائی نہیں دیتی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تم پہ قربان، تمہاری سماعت پہ قربان۔ اور جہاں ہدایت کا سلسلہ پایا جاتا ہے وہاں، اور جنہوں نے ہانکا تھا کسی ایک کو اپنی طرف نہیں لے پائے تھے، جو ہانک کے کوفے سے جمع کیے تھے، ان چرواہوں کی اولادوں نے ہانک کے کوفے اور شام سے ایک میدان میں جمع کیا تھا۔ یہ ہانکنے والوں نے بھیڑ میں بھیڑ تو جمع کر لی تھی، مگر وہ سورج کو اگانے والے کا لال کا اولاد تھا، ایک بار اس نے روشنی دکھائی، زہیر دوڑا چلا آ رہا ہے، وہ دوڑا چلا آ رہا ہے، وہ دوڑا چلا آ رہا ہے۔ یہ میرے دوستو، اس فرش ازا کو حسینی مزاج بنائیے، تاکہ اگر کوئی زہیر، کوئی وہب آئے تو
راستے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے. حسین بلاتا ہے, بھگاتا نہیں ہے. آپ کے کلام, آپ کے مرثیے, آپ کے نوحے, آپ کا خطیب, آپ کا ذاکر ایسے کا انتخاب کرے جو حسینی مزاج ہو, اس میں کشش پائی جاتی ہو. وہ زبان کا پہلوان نہ اسے کثرت کرے اور آپ کے سروں کو تراش کر کے چلا جائے. میں التجا کروں گا آپ سے, ایسے مداریوں سے اس منبر کو بچائیے جو یہاں کے کرتب دکھاتے ہیں. اگر ہمیں ایکٹنگ دیکھنا ہوگا تو ایک سے ایک ایکٹر ہے ہمارے ہندوستان میں. ہمیں اس منبر پر ایکٹر نہیں, صاحب کردار کی ضرورت ہے جو ہمیں کربلا سنائے بنائے نہیں, جو تاریخ ہمیں بیان کرے, اپنی کاوش پیش نہ کرے. بہت اچھا لکھنے کا تمہیں ہوکا ہے تو ناول لکھو. اگر بھوکنے کی عادت ہے تو جا کے چورن بیچو. اس لیے کہ یہ شکم شیر ہے, ان کے پیٹ میں درد نہیں ہے. وہ جن کو آج تک ہضم نہیں, وہ تمہارا چورن خریدیں گے. ایسے پیغام کو پہنچا. انتخاب آپ کے ہاتھوں میں ہے. اگر آپ کی اولاد ناکارہ ہو جائے تو گھر گھر بیٹھ کے گریہ کرنے سے بہتر میاں بیوی بیٹھ کے سوچے غلطی کہاں ہوئی ہے, خطا کہاں ہوئی ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ کی بستی میں کہیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ کو سوچنا ہوگا کس منبر پر خطا ہوئی ہے. آپ کے نام پیغام ہے. اپنے بچوں کی تربیت اس لحاظ سے کریے کہ یہ دوڑے ہوئے چلے آئے, یہاں سے بھاگے نہیں. اور یہ حسین نے کردار اسی لیے کہا تھا من کان باغلا لنفسه فلیرحل معنا. کھلا اعلان حسین کا تھا, جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہے اسے کہیے ہمارے ساتھ ہے. آج بھاگ بھاگ کی آوازیں لوگ نکالتے ہیں, بے تکے عقیدوں کی بات کرتے ہیں, اپنے ذاتی نظریات کو دین کا نام دیتے ہیں, ورن کو صحت بناتے ہیں, بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. انہیں بتا دینا چاہیے پیغمبر کے نواسے کا کھلا اعلان تھا من کان باغلا لنفسه فلیرحل معنا. جو اپنے جان کا نذرانہ پیش کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے فلیرحل معنا, اسے ہمارے ساتھ آنا چاہیے. بہت سارے ایسے تھے جو بدر سے لے کے حنین تک باپ کے ساتھ اس لیے چاہتے تھے کہ جب علی کے ساتھ رہیں گے تو شکست کا امکان نہیں پایا جاتا. کئی منزلیں ساتھ آتے گئے, لیکن جب دیکھا کہ جیسے بدری چھٹتی جا رہی تھی, حقیقت حسین ان کے سامنے آیا ہوتا چلا جا رہا تھا. وہ سارے لوگ جو تلوار کے سائے میں مال کے انبار کو دیکھ رہے تھے چھوڑ کے چلے گئے تھے, لیکن جو ذوالفقار کے نیچے دین کو کٹتا نہیں بچتا دیکھ رہے تھے وہ دور بھی تھے تو دوڑ کے حسین کے قدموں میں آ گئے تھے. بچوں کی تربیت کریے, انہیں حسینی بنائیے. بچوں کی تربیت کریے, انہیں کردار فاطمی, کردار زینبی تک پہنچائیے. اس لیے کہ یہ فرش عزا منورنجن کے لیے نہیں ہے, روح کی تھکن کو دور کرنے کے لیے ہے. آپ کے سکوت کو توڑوں اور میں گریز کروں. 15 سال سے میرا میڈیا سے تعلق ہے. اتنے دنوں سے میں خدمت انجام کر چوکے نہیں, خادم کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرتا ہوں. رن میں غازی, کھیت میں مزدور, منبر پہ خطیب. اور ایک عالم دین کو ایسے ہی ہونا چاہیے, امت کے سہارے کبھی نہیں کھڑا ہونا چاہیے. اس لیے جس دن تنخواہ کی بیساکھی ہٹائیں گے بیچارے کے گھر چولہا نہیں چلے گا. اور جن کو بہت زیادہ درد ہے کہ قبلہ بازار میں کیوں کھڑے تھے, تو بازار میں اپنی ضرورت کے لیے کرتے. اگر آپ کو بہت درد ہے تو سبزی گھر پہنچا دیا کریے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. ایک اس سے بہتر صلوات عنایت فرما دیں. ہوتا یہ ہے, اب تو ڈرائیو موبائل آگے چلتے پھرتے گھر دوڑتے چلاتے جہاں چاہے آپ دیکھ لیں. دن کا مزدور ہو یا آفیسر, جب وہ گھر آنا چاہتا ہے تو فریش ہونے کے بعد ٹی وی یا موبائل کو چھونے کے بعد انسان سے بتائیے گا اپنے دلوں کو تھکا ہارا, خستہ و کوفتہ آنے کے بعد وہ کس پروگرام کو دیکھنا چاہتا ہے جس سے وہ ریفریش ہو جائے, تھوڑا سا مسکرا لے, ہنس لے, ٹھٹھے لگا لے, دن کی تھکن دور ہو جائے, دن کی زحمتیں دور ہو جائیں اور ہنستا ہنستا سونا چاہتا ہے. یہ اور بات ہے کہ روتا روتا اٹھتا ہے. جیسی آواز کان میں جاتی ہے ہنستا ہنستا سونا چاہتا ہے. اس کے لیے کیا کہتا ہے ایسے پروگراموں کو. اور میڈیا آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی ایسے شوز بنائے جاتے ہیں, وہ لائیو ہو یا ریکارڈڈ ہو, وہ کامیڈی شو یا جتنے طرز و مزاج ہنسنے کے ہوتے, وہ ایک پرائم ٹائم اس کا رکھا جاتا ہے 8 سے 9, 9 سے 10.
10 کے بعد کا نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ یہی دیکھنے کا ٹائم ہوتا. دنیا کے جسم کے تھکے ہارے لوگ جس مذہب، جس دھرم، جس علاقے، جس منطقے کے ہوں آنے کے بعد جب وہ ہوتا ہے تو اپنی تھکن کو دور کرنے کے لیے ہنستا ہوا پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں. جسم تھکا ہے، جسم تھکا، آپ کے نام پیغام، جسم تھکا ہے، جسم تھکا ہے، صرف ہنستا ہوا پروگرام دیکھتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، بیچ دیتے ہیں ہر چیزوں کو دینے کے لیے، ہنسنا چاہتے ہیں، پیسے دے کے ہنسنا چاہتے ہیں. واحد قوم ہے حسین کی عزادار جو دنیا دے کر کے حسین کا غم خریدتی ہے. واہ 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 رو لیتے ہیں، دل ہلکا ہو جاتا ہے. حسین پہ ماتم کر لیتے ہیں، غم غلط ہو جاتا ہے. حسین کا تذکرہ سن لیتے ہیں، جوان کا غم بھول جاتے ہیں. اب ان کے شہزادی کے مسائل سن لیتے ہیں، بچھڑی ہوئی ماں اور دور ہو گئی ماں کا غم بھول جاتے ہیں. اے میرے عزیزو، ہنستے ہوئے لوگوں کے تھکے ہوئے جسم کو سکون ملتا ہے، لیکن غم حسین میں رونے کے بعد انسان کی روح کو سکون ملتا ہے. یہ فرش ازا چونکہ آج تاخیر ہو گئی ہے، کل سے کوشش کریے گا شجاع صاحب موقع پر شروع ہو مجلس اور موقع پر ختم ہونا چاہیے. اس میں ہمارے بزرگ ہیں جنہیں آرام کی ضرورت ہے، دواؤں کی ضرورت ہے. صبح میں ہمارے بہت سارے جوان ان کو کام کاج پہ جانے کی ضرورت ہے. انہیں پتہ رہے کہ حسین میں نظم پایا جاتا ہے کہ کربلا کب شروع ہوئی، کب اسے ختم ہو جانا ہے. میری التجا ہے وقت پہ شروع ہوگی مجلس، وقت پہ آپ آئیں، وقت پہ آپ اپنے گھر چلے جائیے. کل آپ ہمیں وقت دیں گے، میں اتنی ہی دیر پڑھوں گا، چاہے میرے پاس 5 منٹ ہو یا 50 منٹ. بعض ہمارے چاہنے والے کہ 1.5 گھنٹہ پڑھیے گا، تو ہم نے کہا اکیلے ہی پڑھیں گے، آپ گھر جا کے سوئیں گے. یہ فرش ازا علی کی بیٹی کی امانت ہے اور اس کی ضمانت بھی ہے. اور یہ ذکر علی کے پوتے کی میراث ہے. جتنی ذمہ داری یہاں سے بولنے والے کی ہے، برابر کی ذمہ داری سننے والے کی ہے. اے میرے عزیزو، یہ جوانوں کو نہیں پتا ہوگا، آپ اور جو بزرگ ہیں وہ جانتے، آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کس خون کے دریا کو پار کر کے فرش ازا کو یہاں تک پہنچایا ہے. جن کی عمر 50 سے اوپر، 60 سے اوپر ہو، وہ میری مدد کریں گے. بھوکے رہ کے، خرچ کر کے، گھر کی ضروریات کو کر کے تبرک کے حسن میں کمی نہیں آنے دیا. جوانوں، یہ جو تمہیں سجا سجایا دسترخوان مل گیا ہے نا، جب بھی اس پہ بیٹھو اپنے تو باپ دادا کو سلام کرو، ان کو عزت کی نگاہ سے. اور اے بزرگوں، اے جوانوں، جو تمہیں یہ ملا ہے اتنی آسانی سے نہیں ملا ہے. اس کو لانے اور بچانے والے امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی تھیں، پیروں میں بیڑیاں پڑی تھیں، گلے میں خاردار توق تھا. اکثر آپ نے مسائل میں ذاکرہ سنا خاردار توق، خاردار توق. میں اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے بناؤں، لوہے کا ایک حلقہ ہوتا تھا، اس کے نیچے نوکیلے کانٹے ہوتے تھے کہ ہلکے سے دباؤ کی وجہ سے گوشت میں اتر جاتے تھے. آپ جب راستہ چلتے ہیں تو جسم میں ہچکولے سا ہوتا ہے، جب امام چلتے تھے تو توق دور جا کے واپس آ کر کے سینے میں نیزے کا کام کرتا تھا. وہ ہے خاردار توق. لنگر کا مطلب لوہے کے بہت بڑے گولے کو زنجیر میں باندھ کر کے سید سجاد کے کمر سے باندھ دیا گیا تھا. امام اگر سیدھا ہونا چاہتے تھے تو امام سیدھے نہیں ہو سکتے تھے. اسی شہر کوفہ کی داستان میں یہ ہے، مظلومیت کی تاریخ میں یہ ہے کہ خواتین کوفہ نے یہ کہا کہ کچھ اسیروں کا قافلہ آنے والا ہے، چلو تماشا دیکھتے ہیں. بزرگوں، مجھے آپ سے امید ہے اگر آوازیں گریہ بلند نہ کیا تو میں وعدہ کرتا ہوں میں کل سے آپ کی مجلس پڑھنے نہیں آؤں گا. اس لیے کہ فرش ازا بچھایا یہ گیا ہے کہ شہزادی کا رومال یہاں سے سوکھا اور خشک نہ جائے. آپ کا جب اپنا مر جائے تو سر کو دیواروں سے ٹکراتے ہیں. فاطمہ کا چمن اجڑ گیا ہے، رسول کی کھیتی اجڑ گئی ہے. تاریخ میں لکھا ہے کہ جب یہ کہا تو ایک بیوی نے کہا نہیں، میں تماشا دیکھنے نہیں جاؤں گی. میری شہزادی نے یہ کہا تھا کہ کبھی اسیروں کا تماشا نہ دیکھنا، کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا. جب بہت اصرار کیا کہ میں بالا خانے پہ تو نہیں جاؤں گی، اس اتنی حد تک وہاں تو دیکھ لوں آخر ہے کون. وہ راویہ یہ کہتی کہ میں نے دیکھا پہلے تب بجانے والے گزرے، اس کے بعد یہ دیکھا کہ نیزوں پہ کچھ سجے ہوئے سر آئے، چہروں پہ اتنی گرد
پہچانے نہیں جا رہے تھے. آخر میں نے ایک 25 سال کے ضعیف کو دیکھا. مبارکپور اہل مبارکپور. میں نے ایک 25 سال کے جوان کو دیکھا جس کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے, اور آپ برداشت کریں گے جس کے پنڈلیوں کا گوشت کٹ کے گر گیا تھا. وہ سر کو جھکائے ہوئے بڑا چلا رہا تھا. وہ آگے بڑھا, ایک ہماری آئی, دوسری ہماری آئی, ایک ہماری آ کے ٹھیک میرے دروازے کے سامنے رکی تو میں نے دیکھا بے کجاوا اونٹ پر ایک دراز کا بی بی بیٹھی ہے جس کا چہرہ بالوں سے ڈھکا ہوا ہے. اس کی گود میں ایک چند برس کے ایسے چاند کا ٹکڑا بیٹھی ہوئی ہے جس پر نکاح نہیں جمائی جاتی تھی. اس نے ایک بار اچھی نے اس بی بی کو دیکھا, پھر سر کو جھکا لیا. دوسری بار, تیسری بار اس محجبہ نے کہا, اے میرے لال کچھ کہنا چاہتی ہوں. نہیں پھوپھی اماں, نہیں میرا بیٹا کچھ کہنا چاہتی ہو. اے پھوپھی اماں, پیاس میری جان لیے لے رہی ہے, اگر ایک گھونٹ پانی مل جاتا. میں نے شہزادی کو کہنے سنا, میرے لال میں تمہیں پانی پینے کی اجازت مانگنے کی اجازت نہ دیتی اگر جب تمہارے باپ نے سوال آپ نہ کیا ہوتا. ایک بار جیسے میں نے سنا میں دوڑی ہوئی گئی, ایک کوزہ آپ لے کر کے آئی, میں نے بچی کو دیا, بچی پی لے, لیکن دینے سے پہلے کہے پی لی. جب پانی پی لیجیے گا میرے لیے دعا کر دیجیے گا. ایک بار بیوی نے کہا بیٹا پانی نہ پینا, پہلے اس کے لیے دعا کر دو. کیا دعا ہے تمہاری بیوی؟ پہلی دعا یہ ہے, یہ کہہ دیجئے کہ جیسے آپ یتیم و اسیر ہوئی ہے میری بچی اسیر نہ ہو. اللہ کی بیٹی کو سلامت رکھے, ماں بہن اللہ تمہاری گودیوں کو آباد رکھے. ایک بار سکینہ نے کرتے کے چلے ہوئے دامن کو اٹھایا, میرے اللہ تجھے یتیم حسین کا واسطہ, جیسے میں یتیم ہوئی ہوں اس کی بچی یتیم نہ. میرے شہزادے جی, بس ختم کیا مسائل. میرے شہزادے کی سلامتی کے لیے دعا کر دیجئے. کیا نام ہے آپ کے شہزادے کا؟ نہیں, میری شہزادی نے کہا تربیت کی تھی کہ میرے شہزادے کا نام نہ لینا. یہ بی بی نام نہ بتائیے گا تو دعا کس کے لیے کریں گے؟ شہزادے کی شہر کا رہنے والا ہے. کہ اپنی آواز میں کہا شہر مدینہ. تم نہیں سن پا رہے ہو, بی بی علی کی بیٹی نے کیسے سنا ہوگا؟ مگر مدینے کا کس محلے کا؟ کہا محلے بنی ہاشم. اب زینب سے برداشت نہ ہوا, سیدھی کہ کیوں نہیں دیتی؟ حسین کی سلامتی کی دعا چاہتی ہو نا. ارے تیرے آقا کے سروں کے نیزہ پہ سجا ہے, سر پیٹ کے جائے بی بی. ارے یہ کیا قیامت آ گئی, وارث چادر تطیب. بحق الزهراء وأبيها وبعلها